अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि मुल्क के एक मशहूर टिक टॉक स्टार हरीम शाह ने मुफ्ती कबीर के साथ एक बनाई हुई वीडियो अपलोड की थी और उस पर एक तनाज़ा उठ के सामने आया है। मुफ्ती कबीर इससे पहले भी कंदील बलोच के हवाले से तनाज़े में शामिल रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि मुआशरे के इस तरह के इन्फ्लुएंसर जो मुआशरे को इस तरह मुतासिर करते हैं और शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की जो मुख्तलिफ हरकत करते हैं, उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? क्या मामला बज़ाहिर बहुत सादा होता है? क्या ये मामला अखलाकी है? क्या ये नफ्सियाती है? क्या है? तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मुफ्ती कबीर बहुत काबिल एहतराम शख्सियत मुल्तान की रही हैं। वो टीवी पे आते रहे थे, वो मजहबी मामलात पे बातचीत करते रहे थे। कंदील बलोच जो थी वो अपने लिहाज से एक सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर थी और वो उनका ताल्लुक भी उसी इलाके से था और फिर उनकी सानहाती मौत भी हुई। अब ये हरीम शाह हैं, ये भी मुख्तलिफ हवालों से मीडिया के अंदर रही हैं, कंट्रोवर्सी है, उनसे बहुत सारी रही हैं और अब ये मामला ये सामने आया है। ये इस तरह के वाक़यात तवत्तुर से क्यों होते रहते हैं कि वो शख्सियात जो बहुत काबिल एहतराम होती हैं, जिनका मुआशरे में बहुत असर होता है, लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, वो इस तरह के तनाज़ात में गिरफ्तार हो जाते हैं? क्या वजूहत होती है? इसकी वजूहात अमूमी तौर पर तो हमने ये देखा है कि जो बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। पहले ये होता था कि अगर किसी का वो हाथ काला हुआ है ना, गलती से कहीं लगा है, तो उसको छुपा लिया जाता था। अब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है शोहरत का, तो बदनामी और शोहरत में जो एक वो हद इम्तियाज़ थी या वो जो ख़त इम्तियाज़ था, जहाँ से आप फ़र्क कर सकते थे कि बदनामी कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म होती है और शोहरत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, हमने गुज़िश्ता 30-35 साल से हमने उस ख़त को मिटा दिया है। अब बात क्या रही है कि ना हमें ये पता चलता है कि बदनामी कहाँ है, ना हमें ये पता चलता है कि नेकनामी कहाँ है या शोहरत कहाँ है। हर चीज़ रेटिंग के उसमें आ गई है, दायराकार में। वो सनसनी जब से हमारे यहाँ आप देखिए कि ये प्राइवेट चैनल आए हैं, आप इसको भी तकरीबन आप समझ ली कि खासा अर्सा हो गया, तकरीबन 18-19 साल होने को आ गए। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्हें 2000 के अवाइल में ये इजाज़त मिली थी। तो उसके बाद से ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ और सनसनी और जनाब ये रेटिंग है और वो आगे बढ़ गया, और फिर जो उनको इश्तिहारात मिला करते हैं टीवी चैनल्स को, और इवन अब तो सोशल मीडिया पे ये जो डिजिटल चैनल्स आ गए हैं, डिजिटल मीडिया आ गया है जिसका हम भी हिस्सा हैं, यूट्यूब चैनल्स, तो यहाँ पर भी इश्तिहारात उसी को मिलते हैं जिसका कंटेंट उतना ही देखा जाने वाला होगा। आप देखिए कि लोग एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं आज, और अगले दिन वो मोनेटाइज करने की जो उनकी सलाहियत है वो भी हासिल कर लेते हैं। उनके 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं और उनका जो 4000 उनका व्यूइंग टाइम है वो भी पूरा घंटे, वो 4000 घंटे का वो भी पूरा हो जाता है, और उनके मिलियंस में चले जाते हैं उनके व्यूअर्स, व्यूज़ वगैरह और सारा कुछ। और जिनके यहाँ कोई साफ सुथरा कंटेंट होता है तो वो बेचारे देखते रहते हैं कि उनके 1000 कब पूरे होंगे। वो 12 मसाले की पूरी एंटरटेनमेंट हाँ, ये करते हैं। तो ये जो बात है ना, यही है। अब फिर जो आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जितने एंकर्स बैठे हुए हैं, या आप देख लीजिए कि जो लोग आकर जिन्हें टॉक शोज में बुलाया जाता है, बार बार शामिल किया जाता है, तो वो किन्हें शामिल किया जाता है? जो ज़्यादा मुतनाज़ हों, जिनका आना, जिनका बोलना वो आग लगा दे, और उनके आने से उनके साथ जुड़ी हुई जो दास्तानें हैं वो उस टीवी की रैंकिंग को, टीवी चैनल की रैंकिंग को ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दे। अगर कोई शो है तो वो करोड़ों के इश्तिहार लेना शुरू कर दे। तो फिर आप देखते हैं कि वो जो कंट्रोवर्सीज है, ये एक ना ख़त्म होने वाला लालच है। अब मुफ्ती अब्दुल कवी बड़ा नेक नाम घराना है इनका, मुल्तान का, बहुत नेक नाम फैमिली, नेक नाम इनका खानकाही निज़ाम का हिस्सा, और ये बहुत ही आलिम फाजिल, बहुत पढ़े लिखे, और
یہ اس حد تک پازیٹیو مائنڈڈ آدمی ہیں کہ انہوں نے بعض اوقات یہ جو ہوتا ہے نا کہ جہاں علماء کرام سے یہ منسوب ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آگ کو بھڑکایا، انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ یہ اس رینکنگ کا یا اس کو جو آپ کہتے ہیں کہ حصہ بن گئے ٹارگٹ اچیو کرنے کا، اور ٹی وی چینلز کا ان کو بار بار وہ لیتے رہے. اور میرے تو علم میں یہ بھی آیا کہ ایک ٹی وی چینل نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ویورشپ اٹریکٹ کرتے ہیں اگر انہیں کسی شو پہ بلایا جائے، تو ان کو باؤنڈ کر دیا تھا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ نے اس دوران اور کسی چینل پہ نہیں جانا اور ہمارے ساتھ رہنا ہے. تو وہ جب انہیں ملنا شروع ہوا سلسلہ، اور ان کی شہرت یا جو بھی کہہ لیں آپ اسے نیک نامی کہیں یا بدنامی کہیں، جب وہ بڑھنا شروع ہوئی اور آگے چلنا شروع ہوئی، تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اور پھر آخر میں جو ابھی جو سلسلے نکلے ہیں ویسے ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی اب متضاد خبریں آتی رہتی ہیں، اور خدا جانے کہ وہ خبریں بھی لیک کی جاتی ہیں، جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہیں، پھر وہی ریٹنگ لینے کا سلسلہ ہوتا ہے. اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویو اس میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ یہ تو جان بوجھ کر دونوں کی ملی بھگت سے، حریم شاہ اور مفتی صاحب کی، یہ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور یہ لیکس کی جا رہی ہیں تاکہ دونوں کو اور شہرت ملے اور شہرت ملے اور شہرت ملے. تو بس یہی کچھ ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس کالونی میں یا محلے میں نا اس نے نئے کپڑے بھی پہن لیے ہیں نا، تو لوگ دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہوں گے، اس کے سورس آف انکم یہ تھے، یہ کیسے اتنے بڑھ گئے کہ اس نے یہ اتنے قیمتی کپڑے لے لیے. تو اب وہ سلسلہ نہیں رہا. اب اس جگہ سے دوسرے ہمسائے کے ہم دیوار لوگ ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کون رہ رہا ہے، اور وہ کچھ پوچھتے بھی نہیں. تو وہ جو ایک ہمارا کلچر تھا یہاں کا بھی، اور ہمارا جو اسلامی ثقافت ہے، دونوں میں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ناگزیر ہوتی ہے، اور جی. اگر آپ اپنے آپ کو تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتے تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں یا پاؤں تلے کچلے چلے جاتے ہیں. جی. تو اگر یہ دور ریٹنگ کا ہے، اور اگر یہ اس طرح کا دور ہے کہ جس میں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے اور مادی چیزوں کو اہمیت ہے، تو پھر تو ان کا ایکٹ جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. وہ یہی بات ہے نا. اب دیکھیے نا، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لمٹس ہوتی ہیں جو باقی رکھنی پڑتی ہیں. دیکھیں یہ چینل ٹوڈے ود حفیظ خان جس پہ ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، آپ ریاض شاہد صاحب اور میں حفیظ خان بیٹھے ہوئے، ہمیں وہ ریٹنگ کیوں نہیں ملتی، ہمیں وہ سبسکرپشن کیوں نہیں ملتی؟ یہ میں اوپن بات کر رہا ہوں. اس وجہ سے کہ ہم نے وہ اخلاقیات جو ہے ساری کی ساری ملحوظ رکھی ہوئی ہے. ہم نے یہاں پر وہ کچھ جسے کہتے ہیں نا جگت بازی وغیرہ یا حکیموں کے نسخے وغیرہ بتانے کا وہ سلسلہ شروع نہیں کیا ہوا. اس وجہ سے ہم نے وہ حدیں رکھی ہوئی ہیں. ہم نے معاشرے کی جو سینکٹیٹی ہے، معاشرے کا جو تقدس ہے، ہم نے اس کو پامالگی کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم پھر بھی اپنا چراغ جلائے ہوئے ہیں. ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، لوگوں سے مخاطب بھی ہوتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کیا صرف ایک وقتی چیز ہے، کیا یہ چیز جو اس کو پھیلانا کیا وہ معاشرے کے لیے برائی کا سبب بن سکتا ہے، یا اس چیز کو روکنا بھلائی کا سبب بن سکتا ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ ریٹنگ کسے مطلوب نہیں ہے. ریٹنگ کے لیے اپنا گلا پھاڑ کر، ریٹنگ کے لیے اپنا لباس اتار کر، ریٹنگ کے لیے اپنے منہ پہ کالا کبل کر اس کے لیے پیسے کما لینا یا کچھ کر لینا، میرے خیال وہ نہیں چلن، یہ چلن اب ختم ہو جانا چاہیے. دنیا بھر میں بھی ہم دیکھیں تو ہم تو خدا نہ خواستہ ہمارے کچھ لوگ تو اینٹی اسٹیٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. اسٹیٹ جو آپ کی ماں ہے، جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، اور وہ ہمارے وہ ادارے جو ہمارے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، آپ ان پہ کالک بلنے سے باز نہیں آتے. کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جسے اپنی ماں کا احساس نہیں ہے، دھرتی ماں کا، اپنی اسٹیٹ کا، ریاست کا وہ نہیں ہے، جسے اپنے پیرنٹس کا نہیں ہے، جسے اپنی خاندانی وہ اس کے جو اقدار ہیں ان کا خیال نہیں ہے، تو وہ ریٹنگ سے اگر کما کے پیٹ بھر بھی لے گا، یا کسی کے نام پہ کیچڑ اچھال کر
ہمارے وہ دوست ہیں آفتاب اقبال صاحب، آپ دیکھ رہے بیچارے کہتے رہتے ہیں، ان کے نام پہ ڈیلی کوئی نہ کوئی شروع ہوتا رہتا ہے، تھمب نیل بنا لیا اور اس پہ آفتاب اقبال صاحب کی تصویر بھی لگا دی، ان کا نام بھی لکھ دیا تاکہ لوگ دیکھیں اور ویورشپ بڑھے اور لوگ ان کا وہ دیکھیں، اور آخر میں کچھ نکلتا نہیں، ٹائم فش ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے جو وہ کہتے رہتے ہیں کہ یار اگر کوئی اس پہ میرا نام استعمال کرنے سے کوئی اپنے بچوں کے لیے روٹی کما لیتا ہے تو میرا کیا جاتا ہے. لیکن یہ تو ان کا بڑا دل ہے نا، برادری ہے، لیکن کسی پہ کیچڑ اچھالنا، کسی کی ذات کو رگیدنا اور کسی کے سے کچھ الزامات منسوب کر دینا، میرے خیال یہ رزق کمانے کی بدترین شکل ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، بہت ہی بھرپور باتیں ہیں، اور اس پہ اور کچھ کیا اضافہ کیا جائے سوائے اس کے کہ نمایاں ہونے کی خواہش بہت فطری ہے. یہ ایک بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اگر وہ مناسب حدود کے اندر نہ رہے، اگر وہ اخلاقیات کے حدود کے اندر نہ رہے، اگر وہ قانون کی حدود کے اندر نہ رہے، تو وہ یقیناً ان افراد کے لیے بھی اور ان کے ارد گرد موجود لوگ جو ہیں اور معاشرے کے لیے بھی وہ کوئی بھلائی نہیں لے کے آتی، بلکہ عموماً بہت ہی منفی قسم کے نتائج لے کے آتی ہے. تو ہم اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ، آپ دیکھتے رہیے ہمیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بہت شکریہ.